السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت اور رمضان کی برکتوں کے بارے میں جانیں گے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہمارا یہ پروگرام رمضان کی فضیلت میں ہم نے کئی سارے ایپیسوڈز بنائے، جس میں ہم نے رمضان کی برکتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمان ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم جان گئے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جانیں گے کہ آخر یہ روزہ کس پر فرض ہے اور روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے۔ انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے مدرسے یا مسجد میں اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مسجد یا مدرسے میں دینا چاہتا ہے، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، وہ ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کریں۔ حضرات محترم، توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام کے تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ یہاں پر جو شرطیں لگائی گئیں اس کو بھی سمجھے کہ جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی روزے فرض ہے اور مرد و عورت دونوں پر فرض ہے، لیکن جو شرط ہے وہ ہے عاقل و بالغ ہونا۔ یعنی کسی پاگل یا مجنوں پر، کوئی پاگل ہو گیا یا مجنوں ہو گیا تو نہ اس پر نماز فرض ہے نہ ہی روزے فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، تو جب تک وہ نابالغ ہے تب تک اس پر نہ نماز فرض ہے نہ ہی روزہ، لیکن اگر وہ بالغ ہو گیا تو اس پر نماز، روزہ دونوں ہی فرض ہے اور شریعت کے تمام احکام اس کے اوپر عائد ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، تفسیر خازن میں ہے کہ یہ رمضان جو ہے آخر فرض کب ہوا۔ تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز جو ہے نماز جو ہے وہ معراج کی شب فرض ہوئی، جبکہ روزے جو ہے وہ 10 شوال المکرم 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ تو روزہ یہ جو فرض ہوا ہے، اس کی فرض ہونے کی وجہ کیا ہے اس کو اب سمجھے۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعہ کی یاد جو ہے وہ تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، جیسے صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی، یہ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کے دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کی تھی۔ اللہ رب العزت کو حضرت سیدنا حاجرہ کی یادہ اتنی پسند آ گئی، لہٰذا اسی سنت حاجرہ کو اللہ رب العزت نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو لازمی قرار دے دیا۔ اسی طرح ایام رمضان میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ ان دنوں میں آپ دن کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان دنوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کی محبوب کی سنت قائم رہے۔ حضرات محترم، یہ تو ہماری امت کے روزے ہیں۔ آخر اس سے پہلی جو امت تھی، یعنی امت موسیٰ یا امت عیسیٰ یا اس سے پہلے بھی جتنی بھی امتیں رہی ہیں، امت سلیمان، ان سبھی امتوں کے آخر روزے کیسے تھے اس کو اب سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، روزہ جو ہے یہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے،
اور اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ حضرات محترم، سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، مگر روزہ دار پانی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالات جو ہے وہ دیگر گوں ہیں، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیں اس شخص کا خدا پر کتنا پختہ یقین ہے اور کتنا زبردست یقین ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس کا اللہ پر یہ یقین کامل یہ جو اس کا یقین کامل ہے کہ روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے کی جا سکتی ہے، مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزے دار ہے۔ حضرات محترم، ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی جلدی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیں تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے پر دشواری نہ ہو۔ چنانچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو پھر اس کو ڈانٹے، لیکن یہاں پر سختی نہ کرے، کیونکہ یہاں جب تک وہ بالغ نہیں ہے تب تک صرف عادت ڈلوانا ہے، اس کو مارنا پیٹنا نہیں نا۔ مارنا پیٹنا یا سختی کرنا جب تک بالغ نہ ہو اس کے اوپر سختی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر رکھ کر توڑ دیا، یعنی اگر وہ بچہ بالغ ہے اور رکھ کر توڑ دیا تو پھر یہاں پر اس سے قضا کا حکم دیں گے کہ تم اب اس کی قضا کرو، لیکن اگر وہ بالغ نہیں ہے اور پھر اس نے رکھ کر توڑ دیا تو پھر قضا کا حکم نہیں دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائے۔ حضرات محترم، کیا یہاں پر سوال ہے کہ کیا روزے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی جہالت والی باتوں کو کرتے رہتے ہیں کہ یار ہم اگر روزہ رہیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے یا ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ تو یہاں پر عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس ضمن میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ ملفوظ میں ہے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں 1 سال رمضان المبارک سے تھوڑا عرصہ قبل والد مرحوم حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا آئندہ رمضان شریف میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے، مگر خیال رکھنا کوئی روزہ قضا نہ ہونے پائے۔ چنانچہ والد صاحب کے حسب ارشاد واقعی رمضان المبارک میں سخت بیمار ہو گئے، لیکن کوئی روزہ نہ چھوٹا۔ الحمدللہ روزوں ہی کی برکت سے اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی، اور صحت کیوں نہ ملتی کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز یہ واقعہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بخار، چھوٹا ہلکا پھلکا زکام میں بھی ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ بہت سخت اگر بیماری ہو، بہت سخت جس میں ہمیں دوا وغیرہ بھی کھانا ہے، اگر ایسی صورت ہو تبھی انسان کو روزہ چھوڑنا چاہیے، ورنہ کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوا کہ فی نفس ہی روزے سے کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ سحری و افطار میں بے احتیاطیوں اور بد پرہیزیوں کے سبب نیز دونوں وقت خوب مرغن یعنی خوب تیل گھی والی غذاؤں کے استعمال اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہنے سے روزہ دار بیمار ہو جاتا ہے۔ لہذا سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رات کے دوران پیٹ میں غذا کا اتنا زیادہ بھی ذخیرہ نہ کر لیا جائے کہ دن بھر ڈکاریں ہی آتی رہیں اور روزے میں بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہے، کیونکہ اگر بھوک پیاس کا احساس ہی نہ رہا تو پھر روزے کا لطف ہی کیا ہے۔ روزے کا تو مزہ ہی اس بات میں ہے کہ سخت گرمی ہو، شدت پیاس سے لب سوکھ رہے ہو، بھوک کی وجہ سے
وہ نڈھال ہو چکے ہوں جسم، جب بھی تو مدینہ منورہ کی میٹھی میٹھی گرمی اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ کی یاد تازہ ہوگی، اور اسی صورت میں ہی تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کی اور گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے 9 شگفتہ پھولوں کی اور 3 دن کے بھوک اور پیاس سے تڑپتے بلکتے مدینہ کے منوں کی اور شہنشاہ مدینہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوکے پیاسے اور مظلوم شہزادوں کی یاد تازہ ہوگی۔ ہاں، جس وقت بھوک پیاس کچھ زیادہ ہی ستائے گی، اس وقت تسلیم و رضا کے پیکر مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر باندھے ہوئے اس با مقدر پتھر بھی یاد آئیں گے۔ لہٰذا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی انسان کا عمل ہو جائے گا۔ واقعی روزے تو ایسے ہی ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین یادوں میں گم ہو جائے۔ حضرات محترم، یہ روزہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی، یہ ہمارے سابقہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے وہ کر چکا ہے یہ اس کا کفارہ ہو گیا۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر نیک کام کے بدلے 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بی، یعنی روزہ کہ وہ تو میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ رب العزت کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ وہ بیہودہ بکے اور نہ ہی چیخے۔ پھر اگر کوئی شخص اس سے لڑے اور اس کو برا بھلا کہے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرات محترم، مذکورہ بالا دونوں ہی احادیث مبارکہ میں روزے کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی گئی۔ حدیث پاک میں کتنی پیاری بشارت ہے اس روزے دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی روزے کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے روزہ رکھا، یعنی پیٹ کو کھانے پینے اور اپنے آپ کو جمع سے باز رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے باز رکھا، تو وہ روزہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے لیے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور احادیث مبارکہ کا یہ فرمان عالی شان تو خاص طور پر قابل توجہ ہے، جیسا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا فرمان ذیشان سناتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بی، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں، یعنی میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض محدثین کرام نے انا اجزا بھی پڑھا ہے، جیسے کہ تفسیر نعیمی وغیرہ میں ہے، تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العزت گویا فرما رہا ہے کہ روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود مجھے ہی پا لیتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اعلان ہوا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ان سے راضی اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ حضرات محترم، یہ بہت مشہور ہے کہ صرف صحابی کے نام کے ساتھ، یعنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ صرف صحابی کے نام کے ساتھ مخصوص ہے، کسی غیر صحابی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ آیات بالا کی آخری روایت کی اس آخری حصے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی اللہ رب العزت ان سے راضی اور وہ اللہ رب العزت سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اس عوامی غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور خوف خدا رکھنے والے ہر مومن کے لیے یہ بشارت عظمیٰ اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو ابھی آپ نے سماعت کی۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید ہم رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔